السلام علیکم یا امام علی علیہ السلام مدد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان شیستا کہ بلے آدمی بد زبان جنت حرام استا. برارا و بزرگا خوارا و مادرا ما قد کس ذاتیات ندارم. مقصد از ما اینمی است که ما مردم را آگاهی بدم اور بلے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ششتا یا عالم دین مردم را دوزدو یاد میده کارش یمی استا که مردم را دو دین دیگه اینالی شما دلیل گوش کن و توخ کن از قرآن کریم و حدیث معصومین علیہ السلام. دیگه ما برایشون مختصر میخوانم از این خاطر که ویدیو لمبا موشه، ویدیو دراز موشه. ما بین قرآن کریم است سوره انعام آیت نمبر 107 که پاک پروردگار از دوزدو منع کده. سوره انعام آیت نمبر 107 یعنی خودونشون بس بخوانین. میده خارا و مادرای مومی لعنتی همی رمزاده رو بد بگه تو که میگه مو بد گفته رفتی دیگه اینا حدودود خو مو فهمه تو که بد نگفتی و دیلیر مشه هیچ جنگ نمیخوای خالی بد بگه هر جای شیش دیگه می رمزاده منی قوم مو پیدا شده بی غیرت هستن از نطفه خو نجیس هستن اینا قطعا منی نطفه زینا شیطان شریک هستن این در میخواین خوار مادرای زموره طرف بربادی و تباهی بگه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول کافی جلد چارم صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 3. جو گالیاں دینے میں آغاز کرے گا وہ زیادہ ظالم ہے. عبد الرحمن بن الحجاج نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے دو بندے کے بارے میں سوال کیا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ابتدا کی ہے وہ زیادہ ظالم ہے. اس کا اور اس کے ساتھی کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا اور جو حد سے تجاوز نہیں کرے گا وہ مظلوم ہے یعنی جو اس کا جواب نہیں دے گا. صفحہ نمبر 317 باپ انجی چپٹر پورا دبارے فحش و دوزدو استا فحش و گالیاں دینے کے بارے میں استا. منیزی روایت زیاد استا ما مختصر میں خانم. حدیث نمبر 1 شیطان کے نطفے میں شریک ہونے کی علامت. جناب ابو بصیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے نطفہ انسان میں شریک ہونے کی علامات میں ایک علامت کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہے کہ انسان گالیاں بکنے والا ہو اور وہ پرواہ نہ کرے وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. حدیث نمبر 2 وہ بندہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ یا ولد الزنا ہے یا اس کے نطفے کے وقت شیطان اس کے باپ کے ساتھ شریک تھا. حدیث نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس پر. جناب سلیم بن قیس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو بے شرم گالیاں بکتا ہے اور بے حیا پر، اور اس پر جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم اس شخص کے بارے میں جستجو کرو گے تو لازماً یا وہ ولد الزنا ہوگا یا اس کے نطفے کے انعقاد کے وقت اس کے باپ کے ساتھ شیطان شریک ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگوں میں شیطان شریک ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا نے شیطان سے فرمایا اور تو ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ راوی نے کہا ہے ایک بندے نے فقی سے سوال کیا کیا لوگوں کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فقی نے جواب دیا وہ جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ بھی ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کا جواب دیں گے اور وہ کیا جواب دے، کیسا جواب دے، اس کے بارے میں وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ وہ شخص ہے جو پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ حدیث نمبر 4، اللہ دشمن رکھتا ہے۔ حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے اس بندے کو جو گالیاں دیتا ہے اور اس کو گالیاں دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5، گالی دینے والے کو امام نے اپنے سے دور کر دیا۔ عمرو بن نعمان جفی نے بیان کیا ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو آپ کے ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، آپ جہاں بھی جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ آپ سے جدا نہیں تھا۔ ایک دن بازار کفاش جوتیوں کے بازار میں آپ کے ساتھ تھا اور اس کے پیچھے اس کا ایک سندھی غلام بھی تھا جو آپ دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے پیچھے توجہ کی اور غلام کو دیکھا، وہ نظر نہ آیا اور یہ کام اس نے 3 مرتبہ کیا، غلام اس کو نظر نہ آیا۔ چوتھی مرتبہ غلام نظر آیا تو اس نے غلام کو کہا اے زانیہ ماں کے بیٹے تو کہاں تھا؟ راوی نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی پیشانی پر مارا، پھر اس سے فرمایا سبحان اللہ، تو نے اس کی ماں پر تہمت لگا دی ہے، میں تجھے پرہیزگار گمان کر رہا تھا، تم تو پرہیزگار نہیں ہو۔ اس نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس کی ماں سندھی اور مشرک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ ہر قوم میں ایک رسم نکاح پایا جاتا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ راوی بیان کرتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کبھی بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوا نہیں دیکھا تھا، یہاں تک موت نے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہر قوم و امت میں ایک رسم نکاح پائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ زنا کا راستہ روکتے ہیں۔ گالی کی کوئی ظاہری شکل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر گالی کی کوئی ظاہری شکل و صورت ہوتی تو بہت ہی بری و بھیانک ہوتی۔
گالیاں دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. خو ویڈیو لمبا موشه بس همین قص خیال است ما دیگر روایت زیاد است زوال دوزدو حدیث معصومین علیه السلام زیاد است یه نمین گرنین دیگر ویڈیو زیاد موشه یه نمین قص بس است. بهار الانوار جلد 12 در حالات حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام صفحہ نمبر 76. علماء دین اور فقہا بدترین ہوں گے. اسناد بالا کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں قرآن بطور رسم رہ جائے گا, اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. کہنے کو مسلمان ہوں گے مگر اسلام سے بہت دور ہوں گے. ان کی مسجدیں آباد نظر آئے گی مگر ہدایت سے خالی ہوگی. اس زمانے کے عالمان دین و فقہا زیر آسمان بدترین فقی ہوں گے. فتنے انہی کی طرف سے شروع ہوں گے اور پھر انہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے.